کیونکہ جب تمام مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تو پھر لفظ شہادت کو اشرف الانبیاء کے لیے استعمال نہ کرنے کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو وہ راز یہی ہے، یاد رکھیں کہ لوگ اس زمانے کے حالات اور واقعات کی جانب توجہ نہ دیں اور ایک ماحول بنا دیا جائے کہ جو بھی اس زمانے میں لوگ تھے وہ نیک تھے، اور یہ جو پالیسی ہے کہ جو بھی اس زمانے میں لوگ تھے اور جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا تو یاد رکھیں کہ یہ اسلام واقعی کے لیے سب سے خطرناک پالیسی تھی۔ لہٰذا پہلے تو ایک موضوع بنایا گیا کہ جس کو اب ہم لوگوں کو جرت کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے۔ جب ہم سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن میں دکھاؤ، یہ قرآن میں دکھاؤ، یہ قرآن میں دکھاؤ، تو پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہم آپ میں سے کہے یا کسی اور سے آپ سنیں کہ قرآن سے دکھاؤ تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، تو یہ نظریہ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی اور الہی نظریہ ہے، لیکن در حقیقت یہ شیطانی نظریہ ہے۔ لہٰذا جب کوئی کہے کہ میں مانوں گا ہی جب اس کو آپ قرآن سے دکھائیں، تو آپ کو سب سے پہلا جو جواب دینا ہے وہ یہ دینا ہے، کیا قرآن ہی صرف اسلام ہے؟ کیا اسلام صرف قرآن ہے؟ نہ، اسلام در حقیقت قرآن و تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمارے اعتبار سے وہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو پاک اور پاکیزہ اور طیب اور طاہر سورسز سے یعنی اہل بیت سے ملی ہو۔ تو کس نے کہا کہ صرف قرآن سے آپ دین کو ثابت کریں گے؟ قرآن سے اگر آپ دین ثابت کریں گے، زکوٰۃ ثابت ہوگی، زکوٰۃ کے اجناس اور اس کا نصاب ثابت نہیں ہوگا۔ قرآن سے اگر بات کریں گے تو نماز ثابت ہوگی، نماز کا طریقہ ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن میں اجمال ہے اور تفصیل اور تفسیر جو ہے وہ قول مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ اب ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں آئے کہ باقی ائمہ کا قول، تو یاد رکھیں باقی ائمہ کا جو قول ہے وہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے در حقیقت وہ قول رسول اللہ ہی ہے کہ جو اپنے زمانے میں ان کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ علم جو ان کے پاس ہے وہ در حقیقت علم رسول اللہ ہے۔ لہٰذا جو کچھ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا اور جو کچھ انشاءاللہ ظہور کے بعد امام زمان علیہ السلام فرمائیں گے، وہ در حقیقت قول رسول اللہ ہوگا، کہ جو اشرف الانبیاء کے علوم ہیں جو ائمہ علیہم السلام تک پہنچے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں کہا جاتا ہے مذہب اہل بیت، یعنی ہم نے قرآن کو اور سنت اشرف الانبیاء کو اہل بیت سے لیا ہے، اور بلا شک اہل بیت سے زیادہ کوئی بھی پاک اور پاکیزہ ذات اسلام میں تصور نہیں کی جا سکتی، اور کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی اہل بیت کا کسی سے کوئی مقایسہ ہے۔ نہ، کوئی اہل بیت کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، اہل بیت کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی اہل بیت جیسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ کوئی اہل بیت جیسا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اہل بیت جیسا کسی کو بنائے یا اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی ہے، وہ باطل ہے بالکل۔ لہذا ایک نظریہ دیا گیا اصحاب کا، تو کیا ہمیں حق ہے یہ سوال کرنے کا کہ جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھا وہ دین کی اتھارٹی بن گیا؟ کیا کوئی ایسی آیت قرآن میں ہے؟ کیا کوئی ایسا قول اشرف الانبیاء کے قول، کوئی ایسا قول ہے جو اشرف الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہو کہ جس نے بھی مجھے دیکھا 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے یا فریکشن آف سیکنڈ کے لیے تو وہ صحابی بن گیا، وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ، اور وہ سب کے سب جو ہیں عادل بھی ہوں گے؟ تو یہ تو در حقیقت نظریہ ایسے ہم کہتے ہیں ایک لطیفہ ہے، بیس لیس لطیفہ، اور اگر اس کو اور واضح کیا جائے تو یہ بالکل ایسا ہے، اور عموماً اسے ہم کہتے ہیں تاکہ یہ زبان زد خاص و عام ہو،
اس لیے نہیں کہتے کہ ٹائم پاس کرنا ہے. بعض موضوعات ایسے ہیں جو ہر روز ڈسکس ہونے چاہیے کیونکہ ضروری ہے کہ وہ پبلک میں پھیلیں. یہ جو صحابہ والا نظریہ ہے کہ جس نے بھی دیکھا وہ صحابی ہو گیا اور جو بھی صحابی ہو گیا وہ دین کے اتھارٹی ہو گیا, وہ کلہم عدول, وہ سب کے سب عادل ہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں جس نے بھی آئنسٹائن کو دیکھا وہ فزکس کی اتھارٹی ہو گیا. یہ ڈرائیور تھا, اس نے 1 منٹ کے لیے دیکھا, یہ پیون تھا, اس نے 1 منٹ کے لیے دیکھا, یہ میز صاف کرنے والی تھی, یہ میز صاف کرنے والا تھا, یہ ٹوائلٹ صاف کرنے والی تھی, یہ ٹوائلٹ صاف کرنے والا تھا, اس نے جناب حضرت آئنسٹائن کو دیکھا تھا. تم نے آج فزکس پڑھی ہے, تمہاری کیا حیثیت؟ تم نے آج تھیسز لکھے ہوں گے, تم آج کے ابوالکلام ہو, تم آج کے عبدالسلام ہو, تمہاری کیا حیثیت؟ تم نے دیکھا تھوڑی ہے کوئی. حیثیت تو اس کی ہے کہ جس نے 1 منٹ کے لیے آئنسٹائن کو دیکھا تھا پرنسٹن یونیورسٹی میں, بے شک گھاس کاٹ رہا تھا. وہ دین کی, وہ جو ہے فزکس کی اتھارٹی ہے کہ جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھا وہ دین کی اتھارٹی ہو گیا. کل من رأى رسول اللہ مؤمنا ومات مسلما, جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ مسلمان تھا اور مومن تھا اور مومن اور مسلمان مرا, وہ کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گیا. یہ ڈیفینیشن قرآن سے ہے, یہ ڈیفینیشن حدیث سے ہے. تو یہ در حقیقت ایک لطیفہ ہے. اس کے بعد کی ایک اور چیز جو ہے لیٹسٹ, وہ کیا ہے کہ جس نے بھی ان میں سے کسی کو دیکھ لیا اور کوئی بات نقل کر لی وہ تابعی ہو گیا. جس نے اس کو دیکھ لیا, اس سے کچھ نقل کر لی, وہ تابعی ہو گیا. نتیجہ کیا ہے اس کا کہ معاویہ صحابی تھا اور یزید کیا تھا؟ آپ کو تعجب ہوگا, یزید تابعی تھا. یزید تابعی تھا. عمر سعد کیا تھا؟ اس سے کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. قاتلان امام حسین سب صحابی زادے تھے. عمر سعد کو ہم لوگ جو عمر سعد کہہ کے فری ہینڈ چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہماری پالیسی کی غلطی ہے. عمر سعد ابن ابی وقاص, عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. کون سا عمر؟ جو فرزند تھا صحابی جلیل القدر کا. کون سے صحابی؟ سعد ابن ابی وقاص. صحابی زیادہ تھا یہ. اور کیا لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں کتب حدیث میں, یعنی جو دوسروں کی جانب سے آئی؟ عمر ابن سعد ابن سعد ابن ابی وقاص الصحابی. اور یہ کون ہے؟ وہ تابعی. اور کیا خصوصیت ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کی؟ ثقۃ, ثقہ ہے. اور کیا خصوصیت ہے عمر ابن سعد کی؟ وقاتل مع الحسین, حسین سے جنگ کی ہے لیکن کیا ہے؟ ثقہ ہے. حسین سے جنگ کی ہے لیکن کیا ہے؟ تابعی ہے. یہ چیزیں لکھنے کے بعد ہم سے کہا جائے کہ شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے بعض جگہ بہت کام کیا بلا شک, اور یہ دین باقی سیاہ حسین کی وجہ سے اور ہم لوگوں کے ریزسٹنس کی وجہ سے. ہم سے مراد نا میں اور آپ, یہ پورا ہماری قوم علماء. لیکن بعض جگہ قلت کی وجہ سے, پرابلمس کی وجہ سے, ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے جتنا کام ہونا چاہیے تو نہیں ہو پایا. لہٰذا بہت سارے موضوعات کو احترام کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں یاد رکھیں 2 شدتیں ہیں. ایک شدت کیا ہے؟ ہم نہیں بات کرتے دین پہ. ایک شدت کیا ہے؟ کہ کوئی بات ہی نہیں کرتے سوائے لان تان کے. ایک یہ بالکل باولے پٹری سے اترے ہوئے, ایک یہ بالکل بے وقوف پٹری سے اترے ہوئے. انہوں نے سوچ لیا ہے دین کی بات کی تو یہ انسلٹ ہے. انہوں نے سوچ لیا دین کی کوئی بات ہی نہیں ہے, ہمیں کچھ آتا ہی نہیں سوائے بربر کے. یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت سے مودت ضروری ہے. اس کو ہم کلیئر کر دیں, کوئی نہ ٹھپا لگا دیں ہم. لیکن یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ دشمنوں سے بغض نہ ہو. کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ اہل بیت کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ دشمنوں سے بغض نہ ہو. امام فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض, آیا دین حب اور بغض کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ تو دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
اللہ رسول اور اس کے اوصیاء کا اور ملائکہ کا حب، اللہ رسول اور ملائکہ اور اس کے اوصیاء کے دشمنوں سے بغض. ایک ہی دل میں ظالم اور مظلوم کو نہیں بیٹھانا ہے. ظالم بھی رحمت اللہ، مظلوم بھی رحمت اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی، آپس میں 70,000 لوگ مارے گئے رضی اللہ عنہما وارضاہ. حضرت حجر بن عدی صحابی جلیل القدر کو حضرت امیر معاویہ نے قتل کروا دیا رضی اللہ عنہما وارضاہ. یہ کون سی لوجک ہے؟ حجر بن عدی کو قتل کروا دیا معاویہ نے. معاویہ کے ماننے والوں نے حجر بن عدی کی قبر کو کھود دیا. حجر بن عدی کون؟ صحابی رسول اللہ. تو یہ کوئی پالیسی بالکل صحیح نہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بلا شک تبرہ ضروری ہے، تولا ضروری ہے، لیکن تبرے سے مراد ہے اظہار براءت. ایسا تبرہ کہ جس کے بعد جو لوگ ان کو مقدس سمجھتے ہوں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ واقعاً یہ اس قابل ہیں کہ ان کو مانا جائے. لاجیکلی بات ہو، ان کو کلیئر کیا جائے کہ ہم اگر کسی کو نہیں مانتے تو بلا وجہ ایسا نہیں ہے، وجہ ہے. اور اگر کسی کو مانتے ہیں تو بھی بلا وجہ نہیں ہے، وجہ ہے. لہٰذا جن کو مانتے ہیں ان کو بلا وجہ نہیں مانتے، ماننے کی وجہ ہے، اور یہ اس کے دلائل ہیں، یعنی فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. اور اگر کسی کو نہیں مانتے وہ بلا وجہ نہیں ہے. ان کے جو مسائل تھے اپنی کتاب سے نہیں بیان کرتے، آپ کی کتاب سے بیان کرتے ہیں کہ ان کا اہل بیت سے کوئی مقایسہ نہیں تھا. نہ یہ کہ مقایسہ نہیں تھا، یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو دین کی اتھارٹی سمجھا جائے. تو فقط کسی کے سامنے کچھ کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. لاجیکلی، علمی طریقے سے، سافٹ طریقے سے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اب ہمیں اس آدمی کو اکسانا نہیں ہے کہ ڈونیشن دے کے ہمیں قتل کروائے. ہمیں اس آدمی کے دل سے اس دشمنان اہل بیت کی محبت کو نکالنا ہے اور خود اس کو ایسا بنانا ہے کہ یہ اہل بیت کا طرفدار ہو جائے، دشمن اہل بیت سے یہ نفرت کا اظہار کرے. ایک لاجیکلی تبرہ، ایک پیغام دیا جائے کہ کس نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. تو اب یہاں پر دو شدتیں. ایک یہ کہ نہیں، مثال کے طور پہ ہم سے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ صرف فضائل بیان کریں. فرض کریں ہم سب اس پالیسی پہ چلے، 25 سال ہم نے مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، ایک نسل ڈیولپ ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے مولاناؤں سے مولا علی کے فضائل سنے، اچھے آدمی تھے. ہمارے استاد نے ہمیں ان کے فضائل سنا دیے، وہ بھی اچھے آدمی تھے. ہمیں باپ نے ان کے سنا دیے، ٹیچر نے ان کے سنا دیے. ابا نے ان کے نہیں سنائے تھے، انہوں نے ان کے نہیں سنائے. یہ بھی اچھے تھے، وہ بھی اچھے تھے، کیونکہ یہ پہلی صدی میں تھے، اور پہلی صدی میں گھوڑا ہو یا گدھا ہو سب کے سب اچھے تھے. یہ بالکل لاجک غلط ہے. بلا شک اہل بیت کے فضائل بیان کرنے، دشمنان اہل بیت کے نقائص بیان کرنے، لیکن تیش دلانے کے لیے نہیں. ممکن ہے بعض کو بعض دفعہ تیش آئے، لیکن وہ زبان استعمال کرنی ہے، وہ لب و لہجہ استعمال کرنا ہے جو خود اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا تھا. لہذا یہ کہنا کہ نہیں ہم نہیں دشمن کو ڈسکس کرتے، نہ، ہمیں نیگیٹو چیزیں بتانی ہیں ان کی کہ ہم ان کو اس وجہ سے نہیں مانتے، پازیٹیو چیزیں بتانی ہیں اہل بیت کی کہ ہم انہیں اس وجہ سے مانتے ہیں. بس ان دو شدتوں کے درمیان ایک راہ ہے. اب یہاں پر خود ہمارے درمیان جو ہے لوگ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں جو علماء اور مراجع نے فرمایا ہے کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو. ہاں فرمایا ہے، اور بالکل صحیح فرمایا ہے کہ کسی کے بھی مقدسات کی توہین نہ کرو. کسی کے بھی مقدسات کی توہین نہ کرو میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ خالی بھائی 2-4 لوگ آ جاتے ہیں؟ نہیں، کسی کے بھی مقدسات کی توہین نہ کرو، اس میں بدھا بھی آ جاتے ہیں، رام بھی آ جاتا ہے، حتیٰ گائے بھی آ جاتی ہے. بس اگر کہا جائے کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو، اس کی لاجک کیا ہے کہ اگر آپ انڈیا میں گائے کو چلتے ہوئے ماریں گے تو بہت سارے مسلمان مر جائیں گے. لہذا مراجع کا فتویٰ کیا ہے کہ انڈیا میں گائے کو ذبح کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہاں پہ حرام ہے؟ انڈیا میں حرام ہے. امریکہ میں حرام ہے؟
کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جان چلی جائے گی. لیکن سوال کیا جائے کہ یہ جو فتویٰ ہے کہ گائے کو انڈیا میں نہ مارو، اس کی انسلٹ نہ کرو، تو اس کا آیا یہ مفہوم نکالا جا سکتا ہے کہ آپ بھی گائے کی پوجا کریں، اس کا پیشاب پئیں، اس کو گاؤ ماتا کہیں؟ یہ تو نہیں کہا کسی نے بھی. انسلٹ نہ کریں یہ الگ موضوع ہے. معاذ اللہ بعض شیاطین کو ہم فری ہینڈ چھوڑ دیں کہ جو ہماری نسلوں کو برباد کر دیں، یہ الگ موضوع ہے. بعض افراد کی حیثیت کو ہم اپنے درمیان بھی نہ بتائیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. بالکل انسلٹ نہ کریں یہ الگ موضوع ہے، ان کو ریسپیکٹ دیں یہ الگ موضوع ہے. تو جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں، دشمنوں کو ڈسکس کیا جائے علمی طریقے سے. جمل بھی بیان ہو، صفین بھی بیان ہو، ہر چیز بیان ہو، علمی طریقے سے بیان ہو. مثال کے طور پہ واضح کہا جائے، اگر کوئی کہے کہ جی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ خلیفہ اول نے پڑھائی تھی، کہا جائے کہ نا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے قطعاً. صحیح بخاری میں 5 جگہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ خلیفہ اول سے ناراض تھیں اور آخر وقت تک بات نہیں کی. اور ایک روایت میں واضح ہے وَصَلَّ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، اور علی نے فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی. وَلَمْ يَأْذَنْ أَبَا بکر، اور خلیفہ اول کو اجازت نہیں دی. اسی صحیح بخاری میں. بس اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو نماز جنازہ میں نہیں آنے دیا گیا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ناراض تھیں، تو یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ آپ اصول کافی سے بیان کریں گے تو بالکل اللاجیکل بات ہے. بہار سے بیان کریں گے بالکل غلط ہے نا. یہ صحیح بخاری کی چیز ہے. اگر یہ بہار کی ہوتی، اصول کافی کی ہوتی، تو پھر ہم دوسرے کے لیے نہیں بیان کرتے. تو اس میں کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں پڑھائی نماز، اختلاف تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ اول سے اختلاف کے بعد کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ جناب سیدہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر کیا گمان کر سکتا ہے کہ خلیفہ کی بیعت ضروری ہوتی ہے؟ تو سوال کیا جائے جناب سیدہ نے کس کی بیعت کی ہوئی تھی؟ کیا خلیفہ کی بیعت ضروری ہوتی ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے جو خلیفہ کو نہ مانے کافر ہے؟ خلیفہ کی بیعت ضروری ہوتی ہے. کیا حضرت عائشہ نے حضرت علی کی بیعت کی ہوئی تھی؟ کیا معاویہ نے حضرت علی کی بیعت کی ہوئی تھی؟ کیا حضرت عائشہ حضرت عثمان کو خلیفہ سمجھتی تھیں؟ کیا حضرت عائشہ کے خلاف بیان کا سلسلہ جو ہے حضرت عثمان کے خلاف حضرت عائشہ نے شروع نہیں کیا تھا؟ کیا حضرت عثمان کے لیے حضرت عائشہ نہیں فرماتی تھی اقتلوا ناسل فقط کفرا، اس یہودی کو ناسل کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے؟ کیا حضرت عثمان کے بارے میں حضرت عائشہ نہیں فرماتی تھی کہ شریعت رسول کرتا رسول اللہ پرانا نہیں ہوا اور اس سے پہلے اس نے شریعت رسول اللہ کو پرانا اور کہنا کر دیا؟ کیا مروان جب حضرت عائشہ کے پاس آیا کہ خلیفہ محاصرے میں ہیں، ان کو بچا لیں، تو انہوں نے نہیں فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ تمہارے اور تمہارے صاحب کے یعنی تمہارے دوست کے پاؤں میں چکی کے پتھر کو باندھ کے دریا میں ڈال دیا جائے؟ کیا حضرت عثمان کے قاتل صحابہ نہیں تھے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ اصل میں شیعہ اور سنی دونوں ایک طرح کے ہیں صحابہ کے معاملے میں. یہ جو کہا جاتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، بالکل غلط ہے. ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں لیکن سب کو نہ. یہ جو کہا جاتا ہے اہل سنت تمام صحابہ کو مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. وہ بھی سب کو نہیں مانتے. اصل معیار یہ ہے ہم پرو اہل البیت صحابہ کو مانتے ہیں، وہاں عموماً اینٹا اہل البیت کو پریفر کیا جاتا ہے. بعد اشرف الانبیاء، بعد شہادت اشرف الانبیاء، بعد قتل اشرف الانبیاء امت مسلمہ ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، پرو اہل البیت، اینٹا اہل البیت. اصحاب ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، پرو اہل البیت، اینٹا اہل البیت. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم پرو اہل البیت میں سے، ہمیں کوئی اس میں غم نہیں ہے. اصحاب بھی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ جب
ابن ملجم کی بات ہو تو کہا جائے کہ بالآخر وہ مسلمان تھا، لعنت بھیجنا غلط ہے، بالآخر اس کی نیت صحیح تھی، کام غلط تھا۔ نیت اچھی تھی، وہ یہ کہتا تھا اختلاف ڈال دیا ہے، بیچارہ نادان تھا، نیت اچھی تھی، کام غلط تھا، لیکن کیونکہ مسلمان تھا کیا کیا جائے، یزید مسلمان تھا، بالآخر لعنت نہ بھیج، یہ کہا جاتا ہے۔ اچھا یزید مسلمان تھا، نبی کی آل کو قتل کر کے لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، تھیوری صحیح ہے، رکو بالآخر ایک جگہ، اگر یہ تھیوری صحیح ہے تو پھر مختار پہ کیسی لعنت ہے؟ نبی کی آل کو قتل کرنے والا مسلمان ہے تو لعنت نہ بھیجو، نبی کی آل کے دشمنوں کو قتل کرنے والا اگر مسلمان ہے تو اس پہ لعنت جائز ہے۔ کیوں جناب مختار کو لعنت بھیجتے ہو بھائی؟ وہ بھی تو مسلمان تھے۔ ابن ملجم قاتل مولا علی بالآخر مسلمان تھا، بالآخر مسلمان تھا، تو حضرت عثمان کے جو قاتل تھے وہ بالآخر صحابہ نہیں تھے؟ ان صحابہ میں جناب عبد الرحمن ابن ادیس نہیں تھے، بیت الرضوان کے صحابی کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا؟ کیوں نہیں مسجد بناتے؟ مسجد حضرت عبداللہ ابن ادیس، بریکٹ میں کیا لکھا جائے؟ حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے قاتل، لیکن اب ان کی توہین نہیں کرتے کیونکہ صحابی تھے تو جلیل القدر تھے، کلہم عدول، کیوں نہیں نام لیتے عبداللہ ابن ادیس کا، بدری صحابی۔ اور ان کے علاوہ عامر بن حم کے خزائی، کیوں ان کا نام نہیں لیا جاتا؟ اور ان کے علاوہ مثال کے طور پر حبلہ بن عمر صحابی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بعد اشرف الانبیاء اصحاب ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، تمام لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے تھے۔ اب کیونکہ اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، ہمارے نزدیک جو ثقلین کے طرفدار تھے وہ حق پہ تھے۔ اب کمال کی بات یہ ہے انی تارکم فیکم الثقلین صحاح ستہ میں موجود ہے، لیکن اس روایت کو چھوڑا جاتا ہے، کس کو اپنایا جاتا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، سب سے زیادہ جو روایت ہے وہ یہ والی روایت ہے، لیکن دین کا بعض کا مذاہب کا دار و مدار کس پہ؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ کتاب اللہ و سنتی جو ہے وہ صحاح ستہ میں نہیں ہے، کتاب اللہ و سنتی جو ہے ایک مرسل روایت ہے بغیر سند کے موطا ابن مالک میں۔ اب کمال یہ ہے کہ صحاح ستہ کا شور مچا کے صحاح ستہ میں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی اذکرکم اللہ اہل بیتی، میں تمہیں ڈراتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، میں تمہاری یاد دہانی کراتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں تذکر دیتا ہوں اہل بیت کے بارے میں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، اس کو چھوڑ کے بغیر سند کی روایت جو موطا ابن مالک میں کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا دوسری میری سنت، اس کو مان رہے ہو، اور صحیح کو اور جو صحاح ستہ میں اس کو چھوڑ رہے ہو۔ اشرف الانبیاء کے 12 خلیفہ ہیں، کیا ہوگا ان روایتوں کا؟ میرے 12 خلفاء ہیں، اس امت کے 12 امیر ہیں، کیا ہوگا اس کا؟ کیا کوئی روایت ہے کہ میرے 4 خلفاء ہیں؟ ایسی تو کوئی روایت نہیں ہے۔ اشرف الانبیاء نے جو عدد بتایا ہے اپنے جانشینوں کا، اپنے خلیفاؤں کا، وہ 12 ہے۔ اتفاق سے بعض علماء اہل سنت نے کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جرت سے کہا کہ اشرف الانبیاء کے خلیفہ 12 ہیں، اور باقاعدہ نام بھی لیے کہ مولا امیر المومنین امام حسن، امام حسین، امام ذی العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کے دور میں اب یاد رکھیں جب کسی کی تعریف ہو تو اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر چیز کے ہم فیور میں اور ہر چیز پولیٹیکل بھی فیور میں ہے اور ہر چیز کے فیور میں، ایسا نہیں ہوتا۔ جس ٹاپک کو ڈسکس کیا جا رہا ہے صرف اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ پوپ کی ہمیں یہ چیز اچھی لگی تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی مولانا عیسائی ہو گئے نہ، یہ چیز اچھی لگی، ہمارے یہاں لوگ فوراً ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یا ادھر یا ادھر۔ اس زمانے میں ڈاکٹر طاہر القادری نے کچھ صحیح چیزیں، بعض چیزوں میں وہ بالکل عدالت سے کام نہیں لیا انہوں نے، یعنی جتنا ان کو پتا ہے انہوں نے بعض دفعہ بعض چیزیں بیان کی
پھر عوام کی خوشنودی کے لیے بعض جگہ اس حق کو کہ جس کا اقرار کر چکے بعد میں اس کو انہوں نے چھپانا چاہا. یہ بالکل وہ کیفیت ہے جس طرح سے بعض دیگر مذاہب کے لوگ اشرف الانبیاء کو پہچانتے تھے. جو مباہلہ میں آئے وہ بھی اشرف الانبیاء کو پہچانتے تھے، لیکن دنیا 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 دنیا، ہائے دنیا وائے دنیا، کہیں نہ جائے دنیا، ہماری دنیا. ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک جرت کا کام کیا، ایک والے کام کی بات ہو گئی. وہ ان کی کتاب ہے، اگر آپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی جائیں تو ایک تو سیف الجلی علی منکر ولایت علی، تو اس میں انہوں نے غدیر کی روایتیں جمع کی ہیں، اور یہ ایک اچھا کام ہے. لیکن یہ نہیں ہے ایسا کہ ہم تعریف کر رہے ہیں تو واقعاً وہ کتاب ایک نایاب ہے، کوئی نہیں ہے نا. ہمارے یہاں غدیر پہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، خصوصاً علامہ امینی کی کتاب ہے الغدیر. اور ایک کتاب کہ جس کو ہمارے یہاں لوگ نہیں جانتے، ایک ہمارے عام تصور ہے انڈیا پاکستان کے علماء تو مثلا سبھی بالکل بیکار تھے، نہ ایسا نہیں ہے. ہاں آج کے دور میں واقعاً ایران عراق جیسے علماء انڈیا میں نہیں ہیں، حتیٰ جو افغانستان کا لیول ہے علماء کا وہ بھی پاکستان انڈیا میں نہیں ہے، بہت صاف بات ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ انڈیا میں واقعاً بڑے علماء تھے. لہٰذا ایک کتاب ایسی ہے جو پوری تاریخ تشیع میں، پوری تاریخ غیبت و صغرا اور کبریٰ میں اتنی بڑی کتاب امامت پر اب تک لکھی ہی نہیں گئی، اور وہ لکھی گئی کہاں سے؟ لکھنؤ سے. اس کتاب کی ابتدا کرنے والے تھے حضرت آیت اللہ علامہ حامد حسین لکھنوی، اور اس کتاب کو مکمل کرنے والے تھے حضرت آیت اللہ ناصر حسین لکھنوی. ان تمام علماء کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. اور اس کتاب کا نام ہے ابقات الانوار. یہ امامت کے موضوع میں، اور اس سے بڑی کتاب آج تک دنیا میں نہیں لکھی گئی. اس کتاب کے بارے میں اس وقت علماء بڑے بڑے اسکالر کہتے ہیں اس کتاب کو ری پرنٹ کرنے کے لیے جو ان دو آدمیوں نے لکھی ہے، کئی سو محققین کی ضرورت ہے کہ جو اس کو ری پرنٹ کریں اور دوبارہ اس کو اچھی طریقے سے چھاپیں. اتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ. تو اس سے قطعاً مراد نہیں کہ جو کہ طاہر القادری صاحب نے کام کیا ہے وہ اچھا سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے اچھا ہے نا. اپنی دنیا میں انہوں نے جرت کا کام کیا اور غدیر کی روایات کو لا کے دیا، اور خصوصاً اس موضوع کو لا کے دیا کہ مولا امیر المؤمنین نے اپنی امامت کا غدیر کی حدیث سے استدلال کیا ہے خود. دوسری ایک کتاب ہے قول المعتبر فی امام المنتظر. قول المعتبر فی امام المنتظر یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اور اس کتاب میں وہ انہوں نے جرت کا کام کیا کہ انہوں نے 12 ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے پہلے کہا کہ اشرف الانبیاء کے جو خلفاء ہیں وہ ایک تو سیاسی ہیں. وہ سیاسی خلفاء کون ہیں؟ مثلا پہلے دوسرے تیسرے اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ سیاسی خلفاء ہیں. اور جو الہی خلفاء ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے سے ولایت ملے گی، وہ 12 خلفاء ہیں. مولا امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، اور امام حسن عسکری اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہیں 12 خلفاء الہی. یہ کام واقعی اچھا کیا ان جرت کا، اللہ ان کو اور جرت کا موقع دے. اور یہ جو باقی حضرات گزر گئے یہ کیا تھے؟ خلفاء سیاسی. تو یہاں پہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ سیاست کا زمانہ گزر چکا ہے، ولایت اور الہیات کا زمانہ باقی ہے. ان 4 کو مانے نہ مانے ان کی پالیسی سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ حکم دے رہے ہیں کرنے کا، نہ وہ حکم دے رہے ہیں نہ کرنے کا. ان کا زمانہ سیاست کا گزر چکا ہے، لیکن ولایت کا اور اللہ تک پہنچنے کا زمانہ باقی ہے. لہٰذا 4 کو مانے نہ مانے کوئی پرابلم نہیں ہے، 12 کو ماننا ضروری ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو یہ کام ان کا اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے کہ جرت کا کام کیا. اللہ اور علماء کو توفیق دے کہ وہ دقت کریں کہ سوچیں کہ یہ جو روایات ہیں صحاح ستہ میں 12 خلفاء کے بارے میں اس کا کیا ہوگا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض دفعہ علماء کہتے ہیں، یعنی علماء سے مراد دیگر مذاہب کے علماء کہتے ہیں کہ 5ویں خلیفہ راشد. تو یہ یاد رکھیں کہ خلفائے راشدین کی تعداد ہمارے برادران اہل سنت میں، اور یاد رکھیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کی جان، ان کی مال، ان کی آبرو، ان کے گھر، ان کے بار، ان کی ہر چیز کا احترام ہے. ان کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا حرام ہے.
ان کی کوئی چیز چوری کرنا, کسی کو نقصان پہنچانا قطعاً حرام ہے. ان میں سے اگر کوئی محتاج ہو اس کی قطعاً مدد کرنا ضروری ہے. ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو قطعاً اس کا غسل و دفن کرنا واجب ہے. یہ ہمارے یہاں ہر توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان چاہے وہ کسی فرقے کا ہو, اگر اس کا غسل و کفن و دفن نہیں ہو رہا اور آپ کو معلوم ہے تو آپ سب گناہ گار ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک نے کر دیا, چاہے وہ دیوبندی کرے, بریلوی کرے, شیعہ کرے, پھر ہم سب کے سب کی چھوٹ ہو جائے گی. تو یہ ہمارے ہر توضیح المسائل میں لکھا ہے. ہم نہیں کہتے کوئی مسلمان کافر ہے, نہ, لیکن ہاں جو بغض اہل بیت کا اظہار کرے گا وہ قطعاً جو ہے الانجس من الکلب, وہ ہمارے نزدیک کتے سے زیادہ نجس ہے, بغض اہل بیت کا. بس یہ بھی ذہن میں رکھیں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے دشمن اہل بیت نہیں ہے. انہیں ان کے علماء نے نہیں بتایا, اور بعض دفعہ ہمارے ایٹیٹیوڈ نے بھی ان کو بھگا دیا, حجت تمام کو نہیں ہونے دیا. ان کے علماء نے چھپایا, ہم میں سے بعض نے بھگا دیا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اچھی طریقے سے پیغام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو ان تک پہنچا. اب ایک موضوع کے جو واقعاً بعض دفعہ انسان سینسٹیو ہو جاتا ہے. ایک دہریہ تھا, ابن ابی عویجہ, امام جعفر صادق, ابو شاکر, امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جناب مفضل سے ایک دفعہ انہوں نے کچھ چھیڑ چھاڑ کی. جناب مفضل امام کے شاگرد ہیں, ابو شاکر نے چھیڑ چھاڑ کی کچھ. اور چھیڑ چھاڑ بھی کون سی کرتا تھا ابو شاکر؟ وہ آپ کو چھیڑ چھاڑ بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا, واقعاً اتنی بڑی چھیڑ چھاڑ. اور حجت خدا جو ہے اس کے اوپر کیا کرتے تھے تو آپ کو تعجب ہوگا. ابو شاکر نے چھیڑ چھاڑ کی مفضل سے. مفضل کون ہے؟ امام کے ایک بہترین صحابی. یہ ناراض ہوئے. جب ناراض ہوئے تو آپ جانتے ہیں کیا کہا ابو شاکر نے؟ اے مفضل, تم جعفر ابن محمد کے شاگرد ہو, ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جواب ہے تو جواب دو, یہ ناراضگی کیسی ہے؟ اور کہا کہ خدا کی قسم تم سے تو میں نے کچھ نہیں کہا, میں جعفر ابن محمد سے تو اس سے زیادہ الٹی باتیں کرتا ہوں. یہ تو الٹا میں کہہ رہا ہوں کہ کہا کہ جعفر ابن محمد سے تو اور زیادہ میں باتیں کرتا ہوں. کبھی جعفر ابن محمد تو ناراض نہیں ہوئے, انہوں نے تو ہمیشہ جواب دیا. اب آپ تصور کریں کہ امام جعفر صادق سے وہ ابو شاکر کیا گفتگو کرتا تھا. آپ جانتے ہیں لہجہ کیا تھا؟ خود امام سے بعض دفعہ کیا کہتا ہے کہ اے جعفر ابن محمد, تم نے کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے اللہ کے وجود کا دکان چلانے کے لیے؟ یہ کیا دنیا کمانے کے لیے تم لوگوں نے اللہ کا ڈرامہ کیا ہے؟ یہ ابو شاکر امام جعفر صادق سے ایسے گفتگو کرتا تھا کہ تم لوگوں نے دنیا کے لیے یہ کیا ہے اللہ اللہ کا کیا ہوا ہے. لیکن امام کیا کرتے تھے؟ دلائل دیتے تھے اسے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ تم ناراض ہوئے ہو؟ تم جعفر ابن محمد کے اگر ہو شیعہ اور اگر جعفر ابن محمد کے شاگرد ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. دلائل دو, صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تو نہ ناراض ہوا جائے, نہ گندی زبان کو استعمال کیا جائے, پیغام حق کو دیا جائے. ہاں البتہ یہ والا کام اس کو تم بالکل خلاف ہے. چاہے وہ میڈیا پہ پوچھا جائے کہ جی آپ اس کو مانتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, تو واضح جواب دیا جائے بابا نہیں مانتے تو شیعہ ہیں. یہ تو بالکل ایسا ہے, بدھسٹ سے پوچھیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, تو اگر وہ مانتا ہوتا تو بدھسٹ کیوں ہوتا وہ؟ بھائی سیدھی بات ہے, ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں اشرف الانبیاء کے بعد. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اوروں کو بھی مانتے ہیں تو پھر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو کریے آپ اسی لیے رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. آپ سوال یہ کریں کہ انہیں کیوں مانتے ہیں, انہیں کیوں نہیں مانتے, اور علمی محفل میں اس کو ڈسکس کیا جائے, احترام کے ساتھ ڈسکس کیا جائے, علمی طریقے سے ڈسکس کیا جائے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت کو ماننا ہے, ان کے دشمنوں سے نفرت کرنی ہے, اہل بیت کی جانب دعوت دینی ہے, ان کے دشمنوں سے جدا کرنا ہے, اور یہ کام سوائے عقل و شعور کے اور اچھے اخلاق کے پاسبل نہیں. ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ دشمن ہے وہ دشمن اور زیادہ شدید ہو جائے, اس کے بعد کیا کہ پیسے لو اور مارو. یہ اہل بیت کی خدمت نہیں ہے اس طریقے سے گفتگو. اگر کسی کو بھڑکایا اور سب کچھ ہوا, ہاں اب یہ اور بات ہے کہ اچھی بات کر رہے ہیں وہ بھڑک رہا ہے,
آپ تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں، وہ بھڑک رہا ہے، پھر وہ بے شک مار دے ہزاروں شیعوں کو، اس میں ہم گناہ گار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ بدتمیزی ہم نے کی اور نتیجہ نکلا تو پھر گناہ گار ہیں، وہ اگر قاتل ہے تو ہم قتل میں شریک ہیں۔ خصوصاً جو لوگ یہاں دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے عزیز و رشتہ دار نہیں ہیں، اگر وہ امن کی زندگی میں ہیں تو وہ یہ سوچیں کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کی جان گئی تو قاتل کا الگ حساب ہے، اور قتل میں سپورٹ کرنے والے کا اور قتل کے لیے ابھارنے والوں کا الگ حساب ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے، کہا جاتا ہے پانچویں خلیفہ۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جو دار و مدار ہے، کتاب ہے بڑی مشہور، اور اس کا نام بھی ایک روایت کی بنیاد پہ ہے، جس روایت کو ہم نہیں مانتے، اور وہ روایت کیا ہے کہ جو ہمارے برادران اہل سنت میں ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی، ملوکیت ہوگی، رجواڑا سسٹم ہوگا، راجاؤں کی بادشاہت ہوگی۔ اب یہ روایت قطعاً ہم اسے نہیں مانتے۔ مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، اس کتاب کا بیس اس روایت پہ تھا، 30 سال خلافت، اول دوم سوم چہارم مولا امیر المومنین۔ لیکن یاد رکھیں خلفاء کہ جو 4 خلفاء کا شور مچایا جاتا ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ خلفاء راشدین اہل سنت میں 4 نہیں ہیں، یہ چھپایا جاتا ہے۔ خلفاء راشدین اہل سنت میں 5 ہیں، کیونکہ جس بنیاد پر راشدین کا موضوع اٹھایا گیا ہے، اس کی بنیاد ہے 30 سال جو لوگ ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں، اور 30 سال کے جو آخری 6 مہینے ہیں وہ امام حسن کے ہیں، لہٰذا امام حسن کو عموماً علماء اہل سنت کہتے ہیں 5ویں خلیفہ راشد۔ لیکن امام حسن کے ذکر کو چھپایا جاتا ہے یہ کہہ کے کیونکہ ان پر اجماع نہیں ہوا تھا۔ پوچھا جائے کس نے اجماع نہیں کیا تھا، جواب ملتا ہے جی معاویہ نے نہیں کیا تھا۔ تو معاویہ نے تو حضرت علی پہ بھی نہیں کیا تھا، پھر جب 5ویں کو مائنس کیا تو ایک اور صحیح، اور چوتھے پہ تو حضرت عائشہ نے بھی اجماع نہیں کیا تھا، وہ بھی خلاف تھیں چوتھے کے، تو چوتھے کو مائنس کر دیں، کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے۔ تو تیسرے کو بھی حضرت عائشہ نے نہیں مانا تھا، طلحہ نے بھی نہیں مانا تھا، زبیر نے بھی نہیں مانا تھا، عبداللہ ابن حمہ کے خضائی نے بھی نہیں، عمر ابن حمہ کے خضائی نے بھی نہیں مانا تھا، عبد الرحمن ابن ادیس نے بھی نہیں مانا تھا، حبلہ بن عمر نے بھی نہیں مانا تھا۔ تو ان تمام درجنوں صحابہ نے نہیں مانا تھا۔ جو مدینے میں جتنے صحابہ تھے، اکثریت یا ان کے قتل پہ خاموش تھے یا سپورٹر تھے۔ تو پھر کتنے بچے خلیفہ؟ 2 بچ گئے۔ تو امام حسن پہ کیا ظلم ہے کہ ان کو 5واں نہیں مانا جا رہا؟ وجہ کیا ہے؟ معافیہ۔ تو پہلا مرحلہ تھا بغض اہل بیت، حب اہل بیت، پرو اہل البیت، اینٹی اہل البیت۔ بعد میں نظام خراب ہوتا چلا گیا اور کشتی یہاں سے نکل کے چلی گئی پوری کی پوری بنو امیہ کی وادی میں۔ اب جو سامنے یاد رکھیں کہ نظریات ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے بنو امیہ کے نظریات ہیں، وہ بنو امیہ کے نظریات ہیں۔ وہ جعلی احادیث کی جو وادیاں ہیں وہ بنو امیہ کی ہیں۔ پھر اس کے بعد بنو عباس آئے، کام اتنا خراب ہو چکا تھا کہ کچھ چیز کنٹرول میں نہیں ہے۔ پالیسی ان کی بھی وہی رہی دین و مذہب کے اعتبار سے، گو کہ وہ اہل بیت کے طرفدار تھے، گو کہ وہ جناب عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے تھے، گو کہ ان کا نعرہ بڑا اچھا تھا، الرضا من آل محمد۔ بنو عباس چال باز ترین لوگ سادات ہاشمی میں سے تھے۔ یہ جو ہم لوگ بعض لوگ شجروں میں بڑا ناز کرتے ہیں، یاد رکھیں شجرے بعض دفعہ کام نہیں آتے، کام جب آتے ہیں جب امام کی راہ میں ہوں۔ سادات ہاشمی تھے قطن بنو عباس، عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے تھے۔ ان کا نعرہ کیا تھا؟ الرضا من آل محمد، آل محمد کی خوشنودی۔ لیکن جب پاور میں آئے تو اہل بیت پہ اتنا ظلم کیا کہ بنو امیہ کو پیچھے چھوڑ دیا، خود آگے نکل گئے ظلم میں۔ انہی بنو عباس نے کام کیا کہ بنو امیہ کی سب کی قبروں کو کھود کے ختم کر دیا، خصوصاً معاویہ کی قبر کھودی، یزید کی قبر کھودی، یزید کے بیٹے کی قبر چھوڑ دی، باقی مروان آل مروان سب کی قبریں کھود کے ختم کر دی۔ بعد میں ہمارے بعض نادانوں نے معاویہ کی قبر کو زندہ کر دیا، جبکہ اس کی قبر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔
یہ بعض ہمارے جولا نے شام جا جا کے وہ ظلم کیا ہے نادانی میں کہ جو کام بنو امیہ کے لیے مشکل بن گیا تھا، کیونکہ بنو عباس نے معاویہ کی قبر کو ختم کر دیا تھا، جو ملا اس کو نکال کے جلا دیا تھا، لہٰذا کبھی بھی شام جائیں اس کو نہ ڈھونڈیں، کچھ نہیں بچا۔ کس نے ختم کیا؟ پہلے والے خلفاء کی قبر کو بعد والے خلفاء نے ختم کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ اہل بیت کے مقابلے میں جو نظریات دیے گئے ان میں سے خطرناک نظریہ یہی تھا کہ جس نے بھی دیکھا بس وہ یوں ہو گیا۔ اشرف الانبیاء کی جسم و جان اور روحوں کو قید کر کے، اسیر کر کے، جس نے ایک ایک دفعہ دیکھا ان کا مقام ہو گیا، اور نبی کی آل کو قید کر دیا گیا، نبی کی آل کو اسیر کر دیا گیا۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان آئے، ہاتھ میں ان کے ایک عصا تھی۔ امام نے فرمایا جانتے ہو عصا کیا ہے، کس کی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصا ہے۔ تو بعض افراد خصوصاً ابو حنیفہ جو ہے وہ عصا چومنے کے لیے آگے بڑھے، امام نے عصا ہٹائی، کا یہ گوشت اور خون رسول اللہ ہے، گوشت خون رسول اللہ کو چھوڑ کے عصا رسول اللہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اہم ترین کام اہل بیت سے وابستگی، لیکن وابستگی کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ وابستگی جو ہے محفوظ شیرمال کے بغیر نہ ہو سکے اور وہ ہمیں گولیاں مروا دے شعور کے ساتھ۔ گو کہ یہاں نہیں ہے محفوظ کے شیرمال، لیکن یہ شعور ڈیولپ کریں کہ وہ وابستگی کے لیے اور بھی کوئی شیرمال چل سکتا ہے، قاتل کا نہیں چلے گا، وابستگی ہو اہل بیت سے شعور کے ساتھ۔ اور سب سے بڑا بہترین کام یہ ہے کہ اہل بیت کے نظریات کو سمجھا جائے اور سمجھایا جائے۔ لہٰذا اس سال جو اپنا کلوزنگ کریں ایام عزا میں، جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں جب 9 ربیع الاول آئے، تو اس سال سوال کیجیے گا کہ امام حسین نے جس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، آپ نے اس سال کیا جانا، اور اس دین کے بارے میں اس سال کتنے زیادہ سینسٹیو ہوئے، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے اس سال کتنا محکم ارادہ کیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ امام حسن کے بارے میں ایک غلط فہمی جو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے اور بعض دفعہ زبان سے نکل بھی جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام شاید معاذ اللہ ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ اس قسم کا کوئی بھی نظریہ اگر دیتا ہے، بعض دفعہ غیر مذاہب سے بھی آتا ہے، بعض دفعہ اپنے بھی بعض نادانی کی ایسی بات کر جاتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو امام حسن نے کیا وہی سب کچھ امام حسین نے کیا۔ اور بعض دفعہ ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر امام حسن کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے کہ جو امام حسین نے کیا۔ یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں اگر امام حسین اگر ہوتے امام حسن کے دور میں، اگر ہوتے تو وہی کرتے، اگر ہوتے تو وہی کرتے، اگر ہوتے تو ہم کہتے ہیں امام حسن اگر کربلا میں ہوتے تو یہاں اگر صحیح ہے، امام حسین اگر اس زمانے میں ہوتے تو وہی کرتے، تو یہاں اگر صحیح نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ 40 سے 50 تک تو امام حسن امام تھے، لیکن 50 سے 60 تک امام کون تھا؟ اور 50 سے 60 معاویہ کے دور میں امام حسین نے وہی سب کچھ کیا کہ جو امام حسن نے کیا تھا، وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو امام حسن کے دور میں ہو رہا تھا۔ شیعہ قتل ہو رہے تھے، مولا علی پہ گالیاں پڑ رہی تھیں، لعنتیں بھیجی جا رہی تھیں، اور امام حسین نے وہی سب کچھ کیا جو امام حسن نے کیا۔ وہاں اگر کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو واقعاً کیا انہوں نے وہی۔ فرق کیا تھا دونوں کے دور کا؟ فرق یہ تھا نہ امام حسن علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی، اور نہ 50 سے 60 تک معاویہ نے امام حسین سے بیعت مانگی۔ یزید کے دور میں جو فرق آیا وہ یہ تھا کہ بیعت کرو، اور بیعت کے معنی یہ تھے کہ جو کچھ یزید کر رہا ہے اسے ویریفائی کرو، اور اس کے معنی یہ ہے کہ مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، اور جو کچھ یزید نے کیا وہ سب کچھ صحیح ہے۔ اب امام کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا بیعت کریں اور دین برباد ہو جائے، اور یا یہ کہ بیعت نہ کریں بے شک کچھ بھی ہو جائے۔ امام نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا،
اور دین کو بچا لیا۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یاد رکھیں کہ پھر جس طرح سے بہت سارے لوگوں کو بڑے بڑے القاب مل گئے، آج ہر جگہ کہا جاتا یزید کے لیے بڑے بڑے القاب کے ساتھ کہ شراب جائز ہے، فلانا کام جائز ہے، فلانا کام جائز ہے، فلانا کام جائز ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا کہ حضرت فلان 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 رضی اللہ اور یہ کیونکہ شراب پیتے تھے۔ پھر اگر سوال کیا جاتا تو کیا ہوا، کہا جاتا تم نہیں جانتے کہ اتنی عظیم ہستی اور اتنی عظیم ہستی اور اتنی عظیم ہستی اور جن کا اتنا بلند مقام تھا اور جو نواسے رسول تھے انہوں نے تائید کی تھی۔ امام حسین کے فضائل سب سے زیادہ معاویہ کے طرفدار اور یزید کے طرفدار پڑتے، لیکن دین برباد ہو چکا ہوتا۔ بس امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا اور دین کو بچا لیا۔ امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا اور دین کو بچا لیا۔ یہ ایام اس حسین کے اہل بیت کی اسیری کے ایام ہیں۔ اگر 61 ہجری کو مد نظر رکھیں اور یہ ایام امام حسن کی مظلومیت کے ایام ہیں، اگر 50 ہجری کو مد نظر رکھیں، اجرکم علی اللہ۔ مختصر سا ذکر، ممکن ہے کہ ٹائم زیادہ ہو جائے، چند منٹ۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ آج کی تاریخ، کل کی تاریخ ان کی شہادت کی تاریخ ہوگی، اور ایک روایت کے جو بہت زیادہ مشہور ہے اسی کا ذکر کریں، اور وہ روایت ہے حدیث سلسلۃ الذہب کہ جس وقت امام کو نیشا پور لایا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب امام سے ولی عہدی کا کہا گیا تو امام نے منع کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر نبی اور ہر امام پر واجب ہے کہ اپنی جان کو بچائیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک ذہنوں میں آ گیا ہے کہ نبی اور امام فوراً جان کو قربان کر دیتے ہیں، نا، اگر ضروری ہو جائے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو اس وقت، ورنہ نبی اور امام پر بھی واجب ہے اپنی جان کو بچانا ہے آخر وقت تک، چاہے ہجرت کرنی پڑے، چاہے تلوار اٹھانا پڑے۔ تو امام نے منع کیا، اور جو پیچھے اس کے راز تھا وہ یہ راز تھا کہ بنو عباس بدنام ہو چکے تھے۔ منصور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا خون تھا، ہارون پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ ہارون نے اپنے بعد مملکت کو تقسیم کر دیا تھا اپنے دو بیٹے مامون اور امین کے درمیان۔ ایک کی ماں ایرانی تھی، ایک کی ماں عرب تھی۔ مامون کی ماں ایرانی تھی، اسے ایران کی طرف کا پورا علاقہ دے دیا تھا۔ ایک کی ماں عرب تھی، اس کو عرب علاقہ دے دیا تھا، امین کی۔ پھر ان دونوں میں جنگ ہوئی اور غلبہ مامون کا ہوا اور وہ پوری اس کی پاور ہو گئی۔ اب مامون کے لیے جو پرابلم تھا، ایک جانب سادات علوی تھے، یعنی مولا امیر المومنین کے چاہنے والے، ایک جانب پورے عالم اسلام میں ان کی بدنامی تھی کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں۔ ان کا نعرہ تھا رضا من آل محمد، لیکن یہ اہل بیت کے دشمن ہو گئے۔ ایک جانب عربوں کی جانب سے مخالفت تھی کہ یہ عربوں کا خلاف ہے کیونکہ اس کی ماں ایرانی ہے۔ تو پھر اس نے پلاننگ کی کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک تو حیثیت کو ختم کیا جائے اور پروپیگنڈا کیا جائے کہ دیکھو یہ تو دنیا میں آ گئے، عربوں کو اس سے کنٹرول کیا جائے، دیکھو میں نے اپنا قریبی ترین فرد جو ہے خود ایک عرب کو بنایا ہے۔ علویوں کو قریب کیا جائے کہ دیکھو میں نے سادات میں سے ایک کو اور تمہارے امام کو بنایا ہے، اور امام کو اس طرح سے شاہانہ طریقے سے محفلوں میں لایا جائے کہ ان کی حیثیت خود ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب عید کی نماز پہ امام کو لانے کے لیے کہا گیا اور اس کا گمان تھا کہ امام آئیں گے، جب خیر پہلا مرحلہ آیا کہ جب ولایت کو قبول کرنے کے لیے کہا گیا، امام نے منع کیا، اور جب جان کا مسئلہ تھا تو امام نے قبول کیا، اور قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب امام مدینے میں ہیں، اب وہ وقت آنے والا ہے کہ امام دربار میں ہوں گے اور یہ مامون لوگوں کو بلائے گا، امام کو شکست دلوانے کے لیے مناظرے کروائے گا، اور امام حقانیت کو مناظروں کے ذریعے سے ثابت کریں گے، فوجیوں کے سامنے، وزیروں کے سامنے،
بڑے بڑے لوگوں کے سامنے مناظرے ہوں گے، اور یہ جو مشہور ہے کہ مامون بڑا علم دوست تھا اور مناظرے کرواتا تھا، ان مناظروں کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ کوئی تو آ کے امام رضا کو ہرائے۔ امام کا ہدف یہ تھا کہ یہ موقع ہے امامت کو پہچانوانے کا۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین جاتے تھے اور مدد کرتے تھے کچھ لوگوں کی، یہ بالکل غلط ہے۔ مولا امیر المومنین جاتے تھے جن کے ہاتھ میں اسلام یرغمال تھا، وہاں جا کے اسلام کی مدد کرتے تھے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہمارے آپ کی یونیورسٹی پہ قبضہ ہو جائے، بہت سارے نوجوانوں کا فیوچر جو ہے بالکل بربادی کے دہانے پہ ہو، اور ہمیں پتا ہو کہ اس بے وقوف کو اگر چھوڑ دیا تو یہ اور بربادی کر دے گا، کئی زیادہ طالب علموں کی بربادی لگ جائے گی۔ لہٰذا گو کے پاور میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جا کے کم سے کم ان سب کے فیوچر کو بچانے کے لیے اس کو کچھ سمجھاؤں تو صحیح جا کے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم اس پرنسپل کو یا اس آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں، در حقیقت ہم اس نوجوانوں کے مستقبل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین اسلام کے دفاع کرتے تھے، مولا امیر المومنین اسلام کی حفاظت کرتے تھے، نہ جائے کسی اور کی مدد کرتے تھے۔ تو امام نے شرط لگائی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ نہ میں کسی کو کوئی عہدہ دوں گا اور نہ کسی کو عہدے سے ہٹاؤں گا۔ یہ اعلان کرو کہ علی ابن موسیٰ رضا نہ کسی کو عہدہ دیں گے نہ کسی کو عہدے سے ہٹائیں گے۔ سمجھے تو بڑا اچھا ہو گیا کام۔ نہ میں کوئی حکم دوں گا اور نہ میں کوئی کسی چیز سے منع کروں گا۔ اس نے کہا اب جو وہ یہ چاہتا تھا کہ جہاں دھاندلی ہوگی، جو کچھ ہوگا اس میں امام کا نام آئے گا، امام نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور جس وقت کہا گیا کہ آپ اسے قبول کریں تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارا ہے تو پھر تم کیوں دے رہے ہو، اور اگر یہ چیز تمہاری ہے تو پھر ہمیں کیوں دے رہے ہو۔ اور پھر اس ہاتھ میں شرطیں بیان کی۔ اب اس کی ایک سازش یہ تھی کہ امام کو سجا بنا کے لایا جائے گا عید کے مجمع میں، اور جو ایک بہت بڑا طبقہ حامی ہے اس سب کے سامنے ان کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن امام گھر سے جب نکلے تو مستحب ہے کہ عید کی نماز چھت کے نیچے نہ ہو، گو کہ یہاں پاسبل نہیں ہے، لیکن مستحب ہے میدان میں ہو، چھت کے نیچے نہ ہو۔ مستحب ہے عید کی نماز جو ہے خاک پہ ہو، مستحب ہے کہ عید کی نماز کے لیے ننگے پیر جائیں۔ عید کی نماز ایک بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا امام نے شرط لگائی کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی طرح عید کی نماز پڑھاؤں گا۔ تو وہ سمجھا پتہ نہیں کوئی خاص دعا پڑھائیں گے شاید۔ تو امام جب گھر سے نکلے تو بڑے بڑے فوجی وزیر دروازے پہ، اور امام سفید کپڑوں میں، کرتا اونچا تھا، سفید امامہ، اور ننگے پیر گھر سے نکلے، اور زبان پر ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ تھا۔ اور جب آپ ذکر فرماتے تھے تو در و دیوار سے اس ذکر کے جواب آتے تھے۔ جب یہ منظر دیکھا برمکیوں نے تو اس کو کہا کہ اگر علی ابن موسیٰ رضا کو عیدگاہ تک جانے دیا تو پھر تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ فوراً وہاں سے حکم آیا یبن رسول اللہ زحمت نہ کریں، یبن رسول اللہ زحمت نہ کریں، کیونکہ فاصلہ بہت دور کا تھا۔ تو جب آپ پہنچے تھے تو اس وقت ایک حدیث سلسلۃ الذہب ہے کہ جب لوگوں نے سوال کیا کوئی آپ حدیث سنائیں تو آپ نے فرمایا قال ابی، میرے والد نے مجھ سے کہا، ان ابی ہے، یہاں تک کہ مولا امیر المؤمنین ان رسول اللہ ان جبرائیل قال سبحانہ و تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حسنی آمن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اب امام نے جملے کو روک دیا اور قصداً اونٹ والے کو حکم دیا تھوڑا سا آگے بڑھو۔ اب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، حدیث ختم ہو گئی ہے ابھی باقی ہے۔ چند قدم اونٹ آگے بڑھا تو آپ نے دوبارہ محمل سے سر نکالا، مع شروطہا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قلعہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ نبی کو قتل کر کے تم اس قلعے میں چلے جاؤ گے۔
یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ علی کو قتل کر کے اس قلعے میں چلے جاؤ گے، یہ ایسا ہی نہیں ہے قاتل و مقتول کی محبت کے ساتھ اس قلعے میں چلے جاؤ گے، یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کو بھی چاہو دشمنوں کو بھی چاہو اور قلعہ لا الہ الا اللہ میں چلے گئے عذاب سے بچ گئے۔ امام فرماتے ہیں مع شروطہا، یہ جو عذاب سے بچو گے اللہ کے قلعے میں جا کر، اس کے لیے شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ بس یاد رکھیں کہ امامت اہم ترین چیز ہے، امامت نہیں تو صحیح نبوت نہیں، صحیح نبوت نہیں تو صحیح توحید نہیں۔ امام وقت سے اگر صحیح تعلق ہے تو یہ پورا سب کچھ آگے تک ملے گا، اور اگر امام وقت سے تعلق نہیں ہے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ وہ ایام تھے کہ جس میں امام حسن کو زہر دیا گیا، یہ وہ ایام ہے کہ جس میں امام حسن کو زہر دیا گیا۔ اس حسن کو زہر دیا گیا کہ جس کو رسول اللہ چومتے تھے، اور امام کی شہادت کے بعد معاویہ نے امام حسن کے لیے کہا کہ یہ آگ کا انگارہ تھا جو بجھ گیا۔ جس کو رسول اللہ اپنے گوشت کا اور جسم کا ٹکڑا کہیں، جس کے خون کو اپنا خون کہیں، معاویہ نے اسے آگ کا انگارہ کہا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم کو اپنی بھائیوں سے وہ عشق تھا کہ جو عشق بڑھتا چلا گیا، اور جب بھی اس عشق کا ذکر ہوتا ہے تو ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہنیں کنواری ہوتی ہیں بھائی کنوارے ہوتے ہیں، جب بہنیں جوان ہوتی ہیں بھائی جوان ہوتے ہیں، تو اس عشق کی الگ کیفیت ہوتی ہے، اور جب عمر ڈھرنے لگتی ہے تو ختم نہیں ہوتا، لیکن وہ عشق نہیں رہتا جو جوانی میں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان مختلف چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے، محبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، ختم کی بات نہیں کر رہے، تقسیم ہو جاتی ہیں، شوہر کے بعد، بچوں کے بعد، گھر کے بعد وہ عشق نہیں رہتا، وہ تڑپ نہیں رہتی ماں باپ کے لیے کہ جو ایک بچی کی جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے، تدریجاً محبتیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اپنی بھائیوں سے ایسا عشق تھا کہ ہر وقت اپنے بھائیوں کو دیکھتی تھیں اور کبھی بھی نگاہ سیر نہیں ہوتی تھی۔ مقاتل میں نقل ہوا کہ ایک دن امام حسن کی جب کیفیت انتہائی سخت تھی اور جب قے کرتے تھے تو اس میں ان کے جسم کے ٹکڑے گرتے تھے، جب پتہ چلا کہ حضرت عقیلہ یعنی جناب ثانی زہرا آ رہی ہیں، جب پتہ چلا کہ جناب حضرت ام کلثوم آ رہی ہیں، تو امام میں حرکت کی طاقت نہیں تھی، لیکن حرکت کی طاقت آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کس چیز کے لیے؟ کہ کہیں میرے جسم کے ٹکڑوں پہ زینب اور ام کلثوم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ بے چینی سے ہٹے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب اور ام کلثوم کی نگاہ میرے جسم کے ٹکڑوں پہ پڑ جائے، میری آنتوں کے ٹکڑوں پہ پڑ جائے۔ اجرکم اللہ۔ لیکن کون بتائے جناب زینب کو کہ اے زینب، تم تو حسین کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں نہیں دیکھ پا رہی، تمہیں تو میدان کربلا میں حسین کے جگر کے ٹکڑوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین گریہ فرما رہے تھے، امام حسن نے امام حسین کو دیکھا، امام حسن نے امام حسین کو دیکھا اور پوچھا، یا ابا عبداللہ کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اے حسین کیوں گریہ کر رہے ہو؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ آپ کے مصائب پر اور مشکلات پر گریہ کر رہا ہوں۔ تو امام حسن نے کیا جواب دیا اس عالم میں کہ جب تشت میں ٹکڑے گر رہے تھے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ تم میرے مصائب پہ گریہ کر رہے ہو، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، تمہارے مصائب کا وہ دن ہوگا کہ ایسا کسی کا دن نہ ہوگا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسن کے جسم کا رنگ بدلنے لگا، ایک وقت آیا کہ امام حسن نحیف و لاغر ہو گئے، ایک وقت آیا کہ امام حسن دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ایک وقت آیا کہ امام حسین جب امام حسن کو دفنانے کے لیے پہنچے ہیں اور دفنا کے فارغ ہوئے ہیں، تو فقط ایک جملے کی جانب توجہ دلائیں۔ امام حسین کا ایک جملہ ہے، ادہن راسی و اطیب محاسنی، کیا میں اپنے سر میں تیل ڈالوں گا
اے میرے بھائی حسن، تمہاری موت کے بعد یا میں اپنے چہرے کو، اپنی داڑھی کو خوشبودار کروں گا، وَرَأْسُكَ مَعْفُورٌ وَبَدَنُكَ مَصْلُوبٌ، اس عالم میں کہ تیرا چہرہ جو ہے اس پر مٹی ہو اور تیرا جسم جو ہو مصلوب ہو، جگہ جگہ سے زخمی ہو، اجرکم علی اللہ۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ امام حسن کا جنازہ گھر سے نکلا، تاریخ میں نقل ہوا جس طرح سے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گریہ ہوا تھا امام حسن کی شہادت پہ، ویسے ہی گریہ، ایک شدید گریہ تھا، لیکن اس وقت تو گریہ تھا جناب سیدہ کا، لیکن اب گریہ تھا ثانی زہرا کا۔ رسول اللہ کے بعد فاطمہ گریہ کرنے والی تھی، اور فاطمہ کا در جلایا گیا اور گھر کا گھیراؤ کیا گیا، تو رسول کے نواسے کے بعد تو خود رسول کے نواسے کے جنازے پہ تیر چلائے گئے۔ ایک وقت آیا کہ جب رسول اللہ کی قبر مطہر کے پاس امام حسن کے جسم اطہر کو لے جایا گیا، تاریخ میں نقل ہوا کہ امام حسن نے فرمایا کہ مجھے، بعض جگہ بیان ہوا کہ امام حسن نے فرمایا کہ مجھے نانا کے پاس لے جانا وداع کے لیے، الوداع کے لیے۔ بعض جگہ یہ بھی نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر خطرہ ہو تو مجھے وہاں دفن نہ کرنا۔ امام حسین و بنی ہاشم امام حسن کے جسم اطہر کو لے کے چلے اشرف الانبیاء کی قبر مطہر کے پاس، اس رسول کے پاس لے کے چلے جس رسول کا کلیجہ تو پہلے ہی چھلنی تھا کہ جب فاطمہ کے تازیانہ پڑا، اس رسول کے پاس لے کے چلے کہ جس رسول نے فاطمہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھا، اس رسول کے پاس لے کے چلے کہ جس کی بیٹی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابتا، اہکذا یفعل ببنتک و حبیبتک، سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، آپ کے بعد آپ کی حبیبہ، آپ کی چاہنے والی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ اب تصور کریں کہ جب فاطمہ نے پکارا ہوگا رسول اللہ کو تو رسول اللہ پہ کیا گزری ہوگی۔ اب اسی رسول کے پاس کہ جس نے فاطمہ پہ تازیانہ پڑتا ہوا بھی دیکھا، جس نے فاطمہ کے در کو جلتا ہوا بھی دیکھا، جس نے فاطمہ کے گھر کا گھیراؤ بھی دیکھا، جس نے فاطمہ کے پسلیوں کا خون بھی دیکھا، جس نے فاطمہ کے جسم کا نیل بھی دیکھا، جس نے فاطمہ کے محسن کو قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، جس نے علی کے گلے میں رسی کو بھی دیکھا، جس نے علی کے سر پہ ضربت کو بھی دیکھا، جس نے علی سے جنگوں کو بھی دیکھا، اب اسی رسول کے پاس امام حسن کے جسم اطہر کو لایا جا رہا ہے۔ اگر مصائب دیکھنے ہوں تو شاید یہی مصائب کافی ہیں بیان کرنے کے لیے کہ اگر اتنا کہہ دیا جائے کہ امام حسن کے جسم اطہر کو قبر مطہر رسول اللہ کے پاس لایا گیا تو رونے کے لیے یہ کافی ہے۔ ہاں مومنوں، بعض مصائب ایسے ہیں کہ ایک جملہ ہی کہہ دیا جائے تو کافی ہے، جیسے کہ حضرت آیت اللہ شیخ حسن تہرانی کے گھر میں جب مجلس ہو رہی تھی اور واعظ نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ وَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى ابن زیاد۔ جب مجلس پڑھنے والے نے جملہ کہا کہ ایک وقت آیا کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی تو جناب حضرت آیت اللہ شیخ حسن تہرانی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے واعظ کو حکم دیا کہ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اتنی بڑی مصیبت بیان ہو چکی ہے کہ اس کا حق ادا ہونے دو۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ فاطمہ کی بیٹی، رسول کی نواسی، علی کی بیٹی، حسن و حسین کی بیٹی کو عبید اللہ ابن زیاد ولد الزنا ابن ولد الزنا کے دربار میں اس عالم میں کہ سر پہ چادر نہیں اور ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے لایا گیا۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کا حق ادا ہونے دو، اس پہ گریہ ہونے دو، اس کے بعد آگے بڑھنا۔ اجرکم علی اللہ۔ تو مصائب کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام حسن کا وہ جسم اطہر کہ جس کا رنگ بدل چکا تھا، وہ جسم اطہر کہ امام کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر چکے تھے، اس حسن
کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا، وہ رسول کہ جو حسن کے ہونٹوں کے بوسے لیتے تھے، وہ رسول کہ جو حسن کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، وہ رسول جو حسن حسین کو اپنا پھول کہتے تھے۔ تصور تو کریں کہ جب قبر رسول کے پاس امام حسن کے جنازے کو لایا گیا ہوگا تو کیا گزری ہوگی اشرف الانبیاء پہ۔ سب مل کے تعزیت پیش کریں، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی بیٹی پہ ستم کیا گیا، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کے بعد آپ کی جان، آپ کی روح علی پہ ظلم کیا گیا، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کے بعد حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے، اس کے جنازے کو آپ کی قبر کے پاس لایا گیا، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ فوجوں میں حرکت ہوئی، ایک خاتون بھی آئی، مروان بھی آیا، اور خاتون نے کہا کہ اپنے اس بیٹے کو اس جگہ سے لے جاؤ۔ جس وقت یہ جملہ مروان نے سنا اور بنو امیہ کے افراد آئے تو جنگ نزدیک تھی، لیکن امام حسین نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب جو جانے کے لیے سب اٹھے تو مروان کے حکم سے تیر چلنے لگے۔ یہ تاریخ اسلام کا عجب جنازہ ہے کہ رسول کی قبر کے پاس الوداع کے لیے یہ جنازہ رسول اللہ آیا، لیکن رنگین ہو کے واپس محلہ بنی ہاشم میں پلٹا۔ ارے تیر چلے، حسن کے جنازے پہ لگے۔ یا رسول اللہ، یہ مصائب ابھی ختم نہ ہوں گے، اب ایک وقت آئے گا کہ حسین کا جنازہ کربلا کے میدان میں ہوگا اور یہ ندا دی جائے گی، وَمَن يَنْتَدِبْ لِلْحُسَيْن، کون ہے کہ جو حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے۔ یا رسول اللہ، یہ مصائب یہاں ختم نہ ہوں گے۔ آپ کی نواسیوں زینب اور ام کلثوم کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک لے جایا جائے گا، اور اب آپ کے پاس انہی چند دنوں کے بعد آپ کی نواسی زینب اور ام کلثوم اب دوبارہ آپ کی قبر کے پاس آنے والے ہیں۔ ارے آپ کو اپنے جسم پہ تازیانوں کے نشان بھی دکھائیں گے، اپنے کٹے ہوئے گانوں کو بھی دکھائیں گے، تازیانوں تماچوں کے اور نیل اور رسیوں کے نشان بھی دکھائیں گے۔